سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج 15 جون ہے، دن منگل۔ ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل 10 قومی اور عالمی خبریں اپنے میزبان راہی حجازی سے سنیے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنے ملک کی مساجد پر حملوں کے رد عمل پر فلم کی مخالفت کر دی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈرن نے پیر کو کرائسٹ چرچ کی مساجد پر دہشت گردی کے حملوں پر رد عمل کے بارے میں ایک فلم کی ریلیز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلم غلط وقت اور غلط عنوان سے جاری کی گئی ہے۔ ہالی ووڈ کے رپورٹر جریدے نے بتایا کہ نیوزی لینڈ کے اینڈریو نیکول اس فلم کے رائٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ اخبار کے مطابق یہ ان حملوں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا جسینڈا آرڈرن نے ان سے نمٹنے کے بارے میں کیا تھا۔ خیال رہے کہ 15 مارچ 2019 کو ایک آسٹریلیائی بندوق بردار دہشت گرد نے 2 مساجد پر فائرنگ کر کے 51 مسلمانوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا۔ وزیر اعظم آرڈرن کا کہنا ہے کہ یہ حملے ابھی بھی بہت زیادہ نیوزی لینڈ کے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں۔ آرڈرن نے پبلک براڈ کاسٹر ٹی وی NZ کو بتایا کہ میری رائے میں فلم کی ریلیز عجلت میں کی گئی اور یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے قتل عام کے متاثرین کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے اسلحہ کنٹرول کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عالمی برانڈ زارا فلسطین مخالف کمنٹس پر تنقید کی زد میں۔ اسپین کے معروف ملٹی نیشنل فیشن اور میک اپ برانڈ زارا کی خاتون ڈیزائنر ونیزا پرلیمین کی جانب سے فلسطین مخالف کمنٹس کرنے پر فیشن برانڈ کو تنقید کا سامنا ہے اور اس کے بائیکاٹ کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ عرب نشریاتی ادارے البوابہ کے مطابق زارا کی خواتین کے ڈپارٹمنٹ کی سربراہ فیشن ڈیزائنر ونیزا پرلیمین نے فلسطینی نژاد مرد ماڈل کے ایک کمنٹ پر سخت اور نفرت انگیز کمنٹس کیے تھے۔ ونیزا پرلیمین نے فلسطینی نژاد مرد ماڈل قاہر کے کمنٹ پر سخت کمنٹس کرتے ہوئے فلسطینیوں کو انتہا پسند قرار دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ بطور یہودی وہ سوشل میڈیا پر بہت کچھ برداشت کرتی رہی ہیں اور ان کی قوم ہولوکاسٹ جیسے ظلم کو برداشت کر چکی ہے۔ انہوں نے مرد ماڈل کے اسرائیل کو شیطان ملک قرار دینے پر سخت جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آج غزہ میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہاں کچھ لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں تو وہ اسرائیل کی وجہ سے ہیں۔ ایسے منصوبوں کے لیے اسرائیل فنڈ دے رہا ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کو انتہا پسند قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی انتہا پسندی اور پتھروں سے فوجیوں پر حملہ کروانا سکھاتے ہیں۔ ساتھ ہی خاتون فیشن ڈیزائنر نے فلسطینی نژاد مرد ماڈل کی ذات اور جنسیت کو بھی نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ دوسرے ملک میں ہوتے تو انہیں پتھروں سے سنسار کیا جاتا۔ پاکستان پر افغان امن عمل میں رکاوٹ کا الزام لگا تو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان پر افغانستان امن عمل میں بگاڑ کا الزام لگایا گیا تو وہ ذمہ داری نہیں لے گا۔ اسلام آباد میں پاک افغان 2 طرفہ مذاکرات کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی اور کور گروپ جلد واشنگٹن کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس دورے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن پیشگی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واشنگٹن کے دورے کا مقصد نئی الزام تراشیاں اور افغانستان میں تمام خرابیوں اور امن عمل آگے نہ بڑھنے کے لیے مورد الزام ٹھہرانا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشترکہ ذمہ داری ہے اور اب کوئی مزید اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ جب بھی کچھ غلط ہو تو ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان پوری ایمانداری سے افغان امن عمل کی کامیابی کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے اور ہم پر الزامات لگانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افغانوں پر منحصر ہے کہ وہ ملک کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کریں اور اس کے لیے لوگ تلاش کریں۔ شاہ محمود قریشی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے لیے افغانستان خطے اور امریکہ کے ساتھ شراکت داری چاہتا ہے۔ پاکستان نے بھاری نقصان اٹھایا ہے اور شہریوں فوجیوں کی جانوں کی صورت میں بھاری قیمت چکائی ہے۔
الاخوان المسلمون کے 12 ارکان کی سزائے موت برقرار۔ مصر کی ایک عدالت نے کالعدم مذہبی اور سیاسی جماعت الاخوان المسلمون کے 12 ارکان کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ ان میں کالعدم جماعت کے 2 سینئر رہنما بھی شامل ہیں۔ عدالتی ذرائع نے بتایا کہ اعلیٰ عدالت نے کالعدم الاخوان المسلمون کے 31 ارکان کی سزائے موت میں تخفیف کر دی ہے اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ الاخوان کے ان کارکنان کے خلاف 2013 میں قاہرہ میں احتجاجی دھرنے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ سزائے موت پانے والے افراد نے جرائم پیشہ گروہوں کو مسلح کیا تھا، انہوں نے شہریوں پر حملے کیے تھے، پولیس کی مزاحمت کی تھی، ان کے پاس آتشی ہتھیار، گولہ بارود اور بم کی تیاری میں استعمال ہونے والا سامان تھا۔ ان پر پولیس اہلکاروں کی ہلاکت، حکام کی مزاحمت اور سرکاری املاک پر قبضے اور توڑ پھوڑ کے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی اور عدالت میں یہ تمام الزامات درست قرار پائے تھے۔ سن 2018 میں مصر کی ایک عدالت نے ان میں سے 75 افراد کو سزائے موت سنائی تھی اور باقیوں کو مختلف مدت کی قید کی سزائیں سنائی تھی۔ ان میں سابق مرحوم صدر ڈاکٹر محمد مرسی کے بیٹے اسامہ بھی شامل تھے، انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ واٹس ایپ نے اکاؤنٹ تصدیق کروانے کے لیے نیا فیچر متعارف کروا دیا۔ جب آپ کا پرانا فون خراب ہو جائے یا ویسے ہی نیا اسمارٹ فون خرید لیں اور اس پر اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو ریسٹور کریں تو ایپ اس کی تصدیق کے لیے 6 ہندسوں کا کوڈ SMS کے ذریعے بھیجتی ہے۔ تاہم کمپنی کی جانب سے اب اکاؤنٹ کی تصدیق کے لیے ایک نیا طریقہ کار متعارف کرایا جا رہا ہے جسے فلیش کال کا نام دیا گیا ہے۔ واٹس ایپ اپڈیٹس کے بارے میں آگاہ کرنے والی سائٹ فیس بک کی زیر ملکیت ایپ کی جانب سے اینڈرائیڈ بیٹا ورژن میں اس نئے فیچر کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ یہ فیچر SMS کوڈ کی جگہ ایک فون کال کا آپشن فراہم کرے گا جو اکاؤنٹ کی تصدیق کرے گا۔ آسان الفاظ میں واٹس ایپ کی جانب سے آپ کو ایک مختصر کال کی جائے گی اور ختم کر دی جائے گی۔ در حقیقت صارف کو تو کال اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ فیچر کب تک صارفین کو دستیاب ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں، تاہم جب بھی اسے متعارف کرایا جائے گا وہ اینڈرائیڈ صارفین تک ہی محدود ہوگا، کیونکہ iOS آپریٹنگ سسٹم میں ایپس کو کال ہسٹری پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سعودی عرب اور ایران برادر اور پڑوسی ملک ہیں۔ احمدی نژاد۔ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد نے العربیہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو چیز خطے کے ممالک کو متحد کرتی ہے وہ انہیں تقسیم کرنے اور ایک دوسرے کے مخالف بنانے والے عوامل سے بڑھ کر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور ایران دوست، برادر اور پڑوسی ملک ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ احمدی نژاد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین دشمنی دونوں فریقوں کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دونوں ممالک بھائی اور ہمسایہ ہیں اور ان کے مابین مشترکات اختلافی امور سے درجنوں گنا زیادہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کے استحکام کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر تعاون کرنا چاہیے۔ احمدی نژاد نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قوتیں توانائی اور ثقافت سے مالا مال خطے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قوتیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کی آڑ میں خطے میں مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ احمدی نژاد نے کہا کہ خطے کے وسائل پر قبضہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں۔ عراق کے مصلوب صدر صدام حسین خطے میں سب سے اہم بننا چاہتے تھے، لیکن انہیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خطے کے ممالک کے مابین تعاون پر بات کرتے ہوئے سابق ایرانی صدر نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 2012 میں تیل کی قیمت میں اضافے کے لیے 1 سے زیادہ بار سعودی عرب کے ساتھ تعاون کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دور میں ریاض اور تہران کے مابین کسی قسم کے باہمی خطرات نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی پانیوں پر کنٹرول کے لیے ایران اور سعودی عرب کے مابین تعاون کے دائرہ کار کو وسیع ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یمن، افغانستان اور شام جیسے حل طلب مسائل میں دونوں ممالک کے درمیان افہام و تفہیم ضروری ہے۔ احمدی نژاد نے کہا کہ وہ اب ایران برسر اقتدار طبقے اور پالیسیوں سے متفق نہیں ہیں۔ نکاح کے دوران دلہے کے غلط عربی تلفظ سے معاونہ کو ہوا شک، جانچ میں ہندو ہونے کا انکشاف۔
اتر پردیش کے ضلع مہاراج گنج میں واقع کولوئی تھانہ حلقے میں ایک حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک ہندو نوجوان مسلم لڑکی سے نکاح کر رہا تھا اور لڑکی کے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ لڑکا مسلم ہے۔ واقعہ اتوار کا ہے، جب نکاح کے دوران اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب نکاح پڑھانے والے موانا کو شک ہوا اور انہوں نے جب جانچ کی تو پتہ چلا کہ دلہا مسلم نہیں بلکہ ہندو ہے۔ دراصل موانا صاحب نکاح پڑھا رہے تھے تو دلہے کو عربی تلفظ میں کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک طرح سے عربی کلمات کا تلفظ نہیں کر پا رہا تھا اور اٹک اٹک کر پڑھ رہا تھا۔ اس عمل سے موانا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود کچھ لوگوں کو بھی شبہ ہوا۔ جب اس لڑکے کی تلاشی لی گئی تو جیب سے ایک پین کارڈ نکلا جس میں تصویر تو دلہے کی ہی تھی، لیکن اس کا نام غیر مسلموں سے مشابہ تھا۔ یہ راز کھلتے ہی وہاں موجود لوگوں نے دلہے کی پٹائی شروع کر دی۔ دلہے کے ساتھ آئے اس کے باراتی دوستوں کو بھی لوگوں نے پکڑ لیا اور سبھی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کولوئی علاقے کی ایک لڑکی سے سدھارتھ نگر کے ایک نوجوان کی تقریباً 2 سال قبل سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی۔ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر لڑکے نے لڑکی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ لڑکی کے گھر والوں سے بھی اس کی بات چیت ہونے لگی اور پھر بات شادی تک پہنچ گئی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق لڑکی کو اس لڑکے سے متعلق پوری جانکاری تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ لڑکا غیر مسلم ہے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس شادی کے لیے گھر والے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے اپنے گھر والوں کو سچائی نہیں بتائی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لڑکا صرف 5 باراتیوں کے ساتھ شادی کے لیے لڑکی کے گھر پہنچا تھا اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن عربی کے غلط تلفظ نے سب کے سامنے سچائی کھول کر رکھ دی۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ معاملہ تھانے پہنچنے کے بعد بھی لڑکی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ شادی ہو جائے، لیکن اس کے گھر والوں اور مقامی لوگوں نے اس کے لیے رضامندی نہیں دی۔ پولیس نے دلہے اور بارات میں آئے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے کی بات کہی ہے اور اس دوران دلہے کے اہل خانہ سے بھی بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس شادی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ ایران کا صنعتی شعبے پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے امریکہ سے سمجھوتے پر اتفاق۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ توانائی سمیت صنعتی شعبے پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایک وسیع تر سمجھوتے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ البتہ اس نے خبردار کیا ہے کہ عالمی طاقتوں کے پاس 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے کی بحالی کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے سوموار کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں امریکہ کے ساتھ اس سمجھوتے پر اتفاق رائے ہونے کی اطلاع دی ہے، لیکن اس کی مزید تفصیل نہیں بتائی کہ امریکہ ایران کے خلاف عائد کردہ کون سی پابندیاں ختم کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران سے طے شدہ مذکورہ سمجھوتے کو خیرباد کہہ دیا تھا اور ایران کے خلاف سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایران کے ساتھ اس جوہری سمجھوتے میں دوبارہ شمولیت کے لیے ویانا میں بات چیت کر رہی ہے، لیکن اس نے یہ شرط عائد کی ہے کہ ایران اس سے پہلے اس سمجھوتے کے تمام تقاضوں کو پورا کرے اور مقررہ حد سے زیادہ یورینیم افزودہ کرنے کی تمام سرگرمیاں معطل کر دے۔ دوسری جانب ایران کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ امریکہ کو پہلے ٹرمپ دور کی عائد کردہ تمام پابندیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی وہ جوہری سمجھوتے کی شرائط کی پاسداری کرے گا اور یورینیم کو اعلیٰ سطح پر افزودہ کرنے کا عمل روک دے گا۔ یوگی کے گھر کے باہر زبردست مظاہرہ، چندہ چور گدی چھوڑ کا نعرہ گونجا۔ ایودھیا میں رام مندر کے لیے خریدی گئی زمین میں بڑے پیمانے پر گھوٹالے کی بات سامنے آنے سے کانگریس کارکنان نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی کی رہائش گاہ پر زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرین کی طرف سے چندہ چور گدی چھوڑ جیسے نعرے تقریباً 20 منٹ تک فضا میں گونجتے رہے۔ خبروں کے مطابق وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کی طرف جا رہی کانگریس کی خواتین کارکنان کو مرد پولیس اہلکاروں نے زد و کوب کیا اور آخر پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ پاکستانی نژاد مسلمان خاندان پر ٹرک سے حملے کے ملزم پر دہشت گردی کا مقدمہ۔ کینیڈا کے اٹارنی جنرل نے اونٹاریو میں ایک مسلمان خاندان کو ٹرک تلے روند کر قتل کرنے کے الزام میں پکڑے گئے شخص پر دہشت گردی کا مقدمہ عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
20 برس کے نیتھنیل پر صوبہ اونٹاریو کے شہر لندن میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو ان کی مذہب کی بنیاد پر قتل عامد کے الزامات کا سامنا ہے۔ ملزم پر قتل کے 4 اور اقدام قتل کا 1 الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس نے اب تک اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا کہ تفتیش کے دوران انہیں کون سے ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واردات نفرت کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ ملزم دہشت گرد نے ابھی تک کوئی درخواست دائر نہیں کی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق پیر کو انہیں تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کال پر عدالت میں دیکھا گیا۔ انہوں نے بڑے سائز کی ایک نارنگی ٹی شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی اور نیلے رنگ کے کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ انہوں نے جج کو بتایا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی وکیل نہیں رکھا ہے۔ عدالت کی اگلی پیشی اب 21 جون کو متوقع ہے۔ دہشت گردی کے اضافی الزامات پر تبصرہ کرتے ہوئے کینیڈا کی نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ حملے کو دہشت گردی کا عمل کہا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔